اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت اس کو رکھے انشاءاللہ۔ کلمے کے نام پہ بنائے 27 رمضان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مشابہت دی تھی اس کو مرحوم اشفاق احمد صاحب نے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس پاکستان کی قدر کر لو، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی طرح ہے۔ تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ اور اس کا حبیب آقائے نامدار آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، ہم سے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ میں نے اپنے دین کے نام پہ ایک ملک بنایا تھا، تم نے اس کا کیا کیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ملک کی حفاظت صرف باؤنڈریز پہ ہوتی ہے، کیا ملک کی حفاظت صرف بارڈرز پہ ہوتی ہے، یا ملک کے اندر جو معاشی تباہی ہوتی ہے وہ بھی ملک تباہ کرتا ہے۔ کل میں نے بات کی تھی کہ یہ 7 مہینے جس میں پاکستان کی تباہی کی گئی ہے، آج یہ 7 مہینے، ان 7 مہینوں میں جو معاشی دہشت گردی کی گئی ہے، تو اس پہ میں بات کروں گا۔ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور میں بھی اپنے آپ سے اور آپ سے کرتا ہوں سوال کہ کیا یہ رژیم چینج محض ایک حکومت کی تبدیلی تھی، یا یہ ایک معاشی دہشت گردی تھی؟ میرے خیال میں دس رژیم چینج واز بیسیکلی این اکنامک ٹیررزم۔ یہ رژیم چینج ایک معاشی دہشت گردی تھی، اور میں فیکٹس فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پروف کروں گا۔ میرا بیک گراؤنڈ اکانومی کا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، میں بیسیکلی ایک سول انجینئر اور ایک لائر ہوں، اور کچھ کمپیوٹرز کا بھی بیک گراؤنڈ ہے ود بی ایس سی ان کمپیوٹرز، بٹ اکانومی یہ 7 9 8 سال اسمبلی میں گزار کے اتنے بجٹس دیکھ کے تو الحمدللہ تھوڑی بہت شد بدھ ہمیں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ہی اس ملک کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کرم سے تھوڑا بہت ہم بھی جانتے ہیں۔ تو کچھ فیکٹس فگرز آپ کے سامنے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مستند فگرز جو کافی دنوں سے اس میں ہیں، سرکولیشن میں ہیں، میں نے ساری کھٹی کر کے جو ہے اس پہ میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھوں گا۔ اور میرا نقطہ یہ ہوگا کہ کیا جس طرح بڑے بڑے ممالک ترقی پذیر ممالک کو تباہ کرتے ہیں جب وہاں کوئی ایسی لیڈرشپ آتی ہے، جب وہ لیڈرشپ جناب والا بڑی طاقتوں کی نہیں مانتی، جب وہ ان کی ڈکٹیشنز پہ نہیں چلتے، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو پھر کیا قذافی جو تھے مرحوم، ان کی طرح، یا صدام حسین جب تک ان کی مان رہے تھے تو بڑے ہیرو تھے، لیکن پھر ان کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی چڑھا دیا گیا، یا پھر انور سادات کی طرح اڑا دیا جاتا ہے، اور بڑے بے شمار، یا شاہ فیصل جنہوں نے اسلامک امہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی تھی، ٹو سم ایکسٹینٹ بھٹو صاحب بھی جب انہوں نے جب خاتم النبیین ختم نبوت کی قانون کو پاس کیا، اور جب اٹامک ٹیکنالوجی پہ انہوں نے دستخط کیے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ شاید میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ تو ان کے طریقے ہیں ترقی پذیر ممالک کو سبسروینٹ بنانے کے۔ تو جب عمران خان جیسا کوئی بندہ آتا ہے جو ان کے گرینڈ ڈیزائن میں روڑے اٹکاتا ہے، جب ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں اسلامک امہ کی بلاک کی بات وہ کرتا ہے، جس طرح اسلامی جو وزارت خارجہ کی 2 کانفرنسیں ہم نے کیں، جو دوسری کانفرنس میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، میں وہاں ہال میں ہی تھا قومی اسمبلی کے، جب انہوں نے اسلامک بلاک کی بات کی، آزاد خارجہ پالیسی کی، اور سب سے امپورٹنٹ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار عمران خان صاحب نے بات کی، تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو بڑی طاقتوں کو قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن خاص کر وہ آپ کو بازو کیسے مروڑتے ہیں، اکنامکلی آپ کا بازو مروڑ کے۔ پاکستان آج اگر IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں سے نکل آئے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے بینکوں کے قرض اور سود سے نکل آئے، ہم تو ایک اکنامک جن بن جائیں گے، ہم تو ایک مائٹ بن جائیں گے، جس طرح انشاءاللہ اور بنیں گے، جس طرح قائد نے ایک دفعہ فرمایا تھا when he was being asked کہ بھئی آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے لائف میگزین کو انٹرویو دیا تھا، تو قائد نے فرمایا تھا کہ I perceive پاکستان to become the pivot of the world، یعنی یہ دنیا کی ایک مضبوط پلر بنے گا، یہ مضبوط طاقت بنے گی جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ بیس کرے گی۔ تو اگر آپ اکنامکلی اس ملک کو تباہ کر دیں تو پھر کاہے کی ترقی اور کاہے کی مضبوطی؟ یہ 7 مہینے پاکستان کی معاشی دہشت گردی، معاشی تباہی، اخلاقی گراوٹ، اور تمام جو مان ٹوٹے، جو ہم جو فخر کرتے تھے
جو ہمارے فخر ٹوٹے، جو ہمارے ارشد شریف شہید جیسے لوگ شہید ہوئے، جو عمران خان صاحب جیسے اس ملک کے ماہ ناز سپوت پہ جانی حملے ہوئے، یہ کیوں ہوا؟ ہاضم سواتی کیوں رول رہا ہے؟ کیا سچے سوال پوچھنے پہ ہاں غلطی کی ہے تو جواب عدالت میں دے دے گا، لیکن اس کی ذاتی تصدیق کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو، نہ آئین پاکستان اور نہ قرآن اور نہ اسلام۔ لیکن میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ان 7 مہینوں میں کیا دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جب ہماری حکومت آئی تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکانومی کا ہی تھا، اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں عمران خان صاحب سب سے زیادہ میٹنگز اکانومی پہ لیتے تھے۔ اسد عمر صاحب آئے، اسد صاحب کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب، پھر اس کے بعد شوکت صاحب، اور شوکت صاحب کی بات مجھے یاد ہے، شوکت صاحب کو بھی یاد نہیں ہوگی لیکن میں یہ یاد دلا دوں، اگر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یاد آ جائے گا۔ اور اس دن سے میں شوکت ترین کا موترک بھی ہوا کہ جب دوسری یہ اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں اور وہ ساتھ بیٹھے تھے، تو شوکت صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے، بچے بھی سیٹ ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، پڑھائیاں، سب کچھ، زندگی اچھی گزر رہی ہے، اب میں عمران خان جو ایک ایماندار آدمی ہے اس کے ساتھ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ دیز ور ہز ورڈ، اور اللہ کے کرم سے ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی۔ سب سے امپورٹنٹ جب ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس جو فسکل سپیس تو بالکل نہیں تھی، فوریکس ریزروز ہمارے گرے ہوئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان پہ چھو رہا تھا، لیکن میں صرف پچھلے 7 مہینے دہشت گردی جو معاشی ہوئی ہے، پاکستان میں جو اکنامک ٹیررزم ہوئی ہے، اس پہ بات کروں گا اور فیکٹس فگر سے بات کروں گا، اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیوں کیا گیا۔ جس طرح یہ پرکنس کی کتاب ہے کنفیشنز آف دا اکنامک ہٹمن، اس میں بڑا کلیئر بتایا گیا ہے کہ بڑی طاقتیں کس طرح چھوٹے ممالک کو اکنامکلی تباہ کرتی ہیں، اس طرح کے لوگ لا کے اور ایسی پالیسیز لا کے کہ ان کے پیسے کو ڈی ویلیو کرنا، وہاں اکنامک ان کو قرضوں پہ قرضے دلا کے اور کرپٹ لیڈرشپ بٹھا کے اس ملک کو پھر وہ سفن آؤٹ کرتے ہیں، پیسے منی لانڈر کرتے ہیں۔ یہ 7 مہینے پاکستان کی معاشی تباہی کی داستان ہے۔ سب سے پہلا فگر جو میں آپ کو دوں گا وہ ہے جناب والا مشینری امپورٹس۔ کوئی بھی ملک اگر ترقی کرے گا تو اگر اس کی فیکٹری چلے گی تو ترقی کرے گا نا۔ تو یہ جناب اکتوبر 2021 میں 872 ملین ڈالر پہ تھے، ہم امپورٹس کر رہے تھے مشینری کی، اور وہ 48% گری ہیں ایک سال کے اندر۔ اکتوبر 2022 میں 457 ملین ڈالر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 48%، تقریباً 50% ہی ہے، اگر آپ نے اپنی مشینری امپورٹس بند کی ہیں، کم ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری بند ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے مزدور بے روزگار ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کے چولہے بند ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر فیکٹری کام نہیں کر رہی تو آپ کی ایکسپورٹس کدھر سے جائیں گی؟ تو ایکسپورٹس بھی آٹومیٹکلی گر گئی۔ اس کے بعد فوریکس ریزروز، یہ ایسی ہے جیسے انسان کے گھر میں کوئی اس کی بچت، کوئی پیسے مشکل وقت کے لیے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بچوں کے داخلہ، کوئی مسئلہ، اسی طرح ملک کی بھی فوریکس ریزروز ہوتے ہیں، وہ ریزروز جس پہ ملک چلتے ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز۔ یہ شرم کی بات ہے کہ صرف یہ 7 مہینوں کے اندر مارچ 2022 سے نومبر 2022 تک 51% یہ فوریکس ریزروز کم ہوئے ہیں۔ یہ 16.2 ارب ڈالر سے 7.9 ارب ڈالر پہ گر گئے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ 7 مہینے میں فوریکس ریزروز کیوں اتنے گرے ہیں؟ ہمارے دور میں تو بڑے تھے، وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہے تھے، اچانک کیا ایسا ہوا کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز، یعنی ہمارے جو ڈالر ہمارے پاس پڑے ہیں، جو ہمارے ملک کا خزانہ ہے، وہ آپ کا 51% 7 مہینے میں ڈپلیٹ ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ٹائم پورا کریں گے، مطلب ہے آپ 7 مہینے اور پورے کریں تو فوریکس ریزرو 0 پہ لے آئیں گے کیا؟ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری 22% بڑھی ہے۔ منتھلی ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، 19% گری ہے۔ 3.1 ارب ڈالر ہمارا ہر مہینے ایکسپورٹ تھا، مارچ سے ستمبر میں گرا ہے 2.5 ارب ڈالر تک، تو یہ 19% یہ ڈکریز ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس، دنیا اس وقت آئی ٹی پہ چل رہی ہے، آپ بھی مجھے یہ موبائل پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آپ مجھے یہ تھرو انٹرنیٹ، تھرو یور آئی ٹی ٹیکنالوجی اور یور گیجٹس آپ مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، ٹک ٹاک ہو، یا جو بھی۔ آئی ٹی ایکسپورٹس پاکستان بڑھ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، لیکن 21% ڈکریز ہوئی ہے یہ مارچ سے ستمبر۔ 7 مہینوں میں جناب 260 ملین ڈالر سے 206 ملین ڈالر پہ آپ آئے ہیں۔ اس کے بعد جناب ٹیکسٹائل ایکسپورٹس، جو ہماری ایک ہب ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارے دور میں فیصل آباد میں مجھے یاد ہے ہم 50,000 پاور لومز ہم نے سٹارٹ کروا دی تھی۔ اس کی حالت آپ کی یہ ہے کہ 260 ملین ڈالر کی
1.6 ارب ڈالر 1.6 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ تھی آپ کی ٹیکسٹائل کی، وہ 1.36 ارب ڈالر پہ گر گئی ہے، اور یہ ہے جناب اکتوبر 2021 سے اکتوبر 2022 تک، اور یہ ہے 15% کی ڈکریز۔ تو آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی گری ہیں۔ اس کے ساتھ جو ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز ہے، جو اوپر ہم پہ قرضہ ہے، یہ بڑا کہتے تھے نا قرضہ ہم کم کریں گے، اور قرضہ عمران خان کی حکومت میں بڑا ہے، 17% کی انکریز ہے، اور یہ صرف 7 مہینوں میں، مارچ سے ستمبر 2022 میں 53.6 کھرب روپے تھی ہمارے دور میں، اور اب وہ 62.5 کھرب روپے ہو گئے ہیں، 8.9 کھرب کا اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ جناب انفلوز، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ عمران خان صاحب نے شروع کیا، افسوس سے میں کہہ رہا ہوں 42% اس میں ڈکریز، یعنی کمی آئی ہے، باہر سے پیسہ آنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو کم ہوا ہے۔ یہ جناب مارچ سے ستمبر کے فگرز ہیں، $209 ملین سے کم ہو کے $168 ملین پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے 42% کی ڈکریز ہے۔ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ریٹ، یہ ایک چیز ہے کہ اس کے مطابق آپ پہ کوئی یقین کرتا ہے باہر کے ممالک کہ آپ اپنے قرضے واپس کر سکیں گے۔ یہ جناب 5% سے اڑ کے 79 یعنی 79% پہ چلا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اوورسیز ریمیٹنسز، جو پاکستان کا مزدور باہر سے پیسے بھیجتا ہے، ہمارے تو یہ جو حکمران ہیں یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر بھیجتے ہیں نا جی، سوئز اکاؤنٹس اور ایون فیلڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے وہاں اکاؤنٹس ہیں، اور کون کون سے ان کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ تو جناب یہ جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتا ہے، اس میں 8% کی ڈکریز ہوئی ہے، اور یہ میرے بھائی اکتوبر 2021 سے اکتوبر 2022 کی فگرز ہیں۔ یہ کم ہوا ہے تقریباً 10.8 ارب ڈالر سے، یہ کم ہو گیا ہے 1.9 ارب ڈالر کے قریب یہ پہنچ گیا ہے، تو 8% کی ڈکریز ہے۔ پھر پاکستانی روپی جو ایکسچینج ریٹ ہے، جب عدم اعتماد کی تاریخ نہیں آئی تھی 178 روپے کا ڈالر تھا، اور یہ نومبر میں جناب پہنچ گیا ہے 222 تک۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ 25% کی ڈکریز ہے پاکستانی روپے کی ورتھ میں۔ ہماری جب عدم اعتماد نہیں آئی تھی 178 کا ڈالر مل رہا تھا، اب 222 کا مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی صحت چیک کراتے ہیں، جو اسی طرح موڈیز نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ کم کی ہے، B3 سے CAA1 پہ گرایا ہے، اور فچ ریٹنگ نے ہمارا B سے CCC+ پہ گرا دیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ GDP گروتھ جو 6% پہ پروجیکٹڈ تھی مارچ 2022 میں، صرف 7 مہینے میں معاشی دہشت گردی کر کے 6 کی GDP کو 1 کی GDP پہ گرا دیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ معاشی دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ ملک جو ترقی کر رہا تھا، اکانومک فگرز ہمارے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے تھے، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، IT ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا، زمینداروں کو، کسانوں کو 1000 ارب سے زیادہ کا فائدہ ہوا پچھلے سال، ان کی جیب میں گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہیلتھ کارڈ دیے گئے، 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ کارڈ ہر پاکستانی، جہاں جہاں ہماری حکومت تھی، پنجاب میں، خیبر پختونخوا مرکز میں بھی، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہم کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، کیا صرف بارڈر پہ حملہ کر کے ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یا اندر اکنامک تباہی کر کے، ملک کو مقروض کر کے، ملک کی ترقی کے راستے کو بند کر کے، کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھا کے، کیا یہ ملک کی تباہی نہیں ہے؟ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، جو اس رجیم چینج کا حصہ تھے، اور جنہوں نے اس رجیم چینج کو ہونے دیا، جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، جو اس کے کولیبریٹر تھے، کیا پاکستان کو اندرونی طور پہ اس ٹرموائل سے، اس بیرونی مداخلت سے، اس رجیم چینج سے بچانا آپ کی قومی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا پاکستان کی تباہی میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے کہ 7 مہینے کے اندر ایک اچھا بلا پھلتا پھولتا ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ سے گرا دیا گیا؟ اب ہم نئے الیکشنوں کی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا اس وقت ملک ترقی بھی کر رہا ہوتا، 6 کی GDP بھی جا رہا ہوتا، اور آخری ابھی بجٹ سے پہلے ابھی پرفارمنس کی باتیں ہو رہی تھیں، ہماری پرفارمنس جج ہو رہی ہوتی، ہم پہ سوالات ہوتے، ہماری اکنامک، ہماری ایگریکلچر، فورن پالیسی، ایجوکیشن پالیسی، سب پہ سوالات ہوتے۔ تو بجائے اس کے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب افریقہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب پہ، ملک کے وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی، اور کس نے یہ سارا کرنا تھا؟ اور کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان غلطیوں کو درست کر کے اب پاکستان کو کسی صحیح راہ پہ ڈالا جائے؟ اور عمران خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟
ایک الیکشن ہی تو مانگ رہے ہیں جو آپ نے اگر 8-9 مہینے بعد کرایا تو یہ جو ابھی اکنامک تباہی ہوئی ہے، جو 50% کے قریب آپ کی ساری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اور آپ کی ترقی کم ہو رہی ہے، آپ کی اکنامک ہیلتھ گر رہی ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، 50% کے قریب فوریکس ریزروز 53% ٹو بی ایگزیکٹ گر گئے ہیں، تو 8-9 مہینے بعد تو تباہی ہو جائے گی. جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8-9 مہینے بعد بھی انشاءاللہ اللہ میں جتا دے گا، لیکن ہم پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کا الیکشن فوری اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ تو اپنا کام کر گئے، اپنے کرپشن کے کیسز کلیئر کر گئے، نیب کو عملی طور پہ ختم کر گئے. نیب کے لاس پہ تو میں تفصیلی بات بھی پہلے کر چکا ہوں، تو اس پہ تو بات کی ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کریں گے. لیکن جب یہ سب کچھ اپنا مقصد حاصل کر گئے، رجیم چینج بھی ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں اب پاکستان پہ رحم کرنا چاہیے اور اب پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ یہ جو معاشی دہشت گردی پاکستان کا کباڑہ کر گئی ہے، یہ معاشی دہشت گرد ان کو عوام اپنی ووٹ کی طاقت سے رخصت کریں اور اس ملک کو ان لوگوں کے حوالے کریں جن کا دن اور رات پاکستان کے لیے بے چینی میں گزرتا ہے. اللہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو 2/3 سے لائے گا. یہ بات اس ناچیز نے کی تھی، اللہ نے کروائی تھی میرے سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی ایوان سے عمران خان صاحب 2/3 سے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان بنے گا. وہ شخص جو صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا بھی سپوت ہے. پاکستان زندہ باد.